تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کی ذات بابرکت کے لیے جس اللہ رب العزت نے مجھ کو آپ کو بلکہ ساری انسانیت کو پیدا کیا۔ نہ صرف ہم سب کو پیدا ہی کیا ہے بلکہ پیدا کرنے سے پہلے ہی ہماری سب کی روزی کا بھی بندوبست کیا۔ تمام تعریفات، تمجیدات، تسبیحات اس اللہ رب العزت کی ذات بابرکت کے لیے جس کی خوبیوں کی نہ تو ابتدا ہے نہ انتہا، وہ اولاد سے مبرہ ہے، منزہ ہے، پاک ہے۔ لاکھ ہاں کروڑ ہاں ریت کے ذرات سے بڑھ کر، درختوں کے پتوں سے بڑھ کر، سمندر کے پانی کے قطرات سے بڑھ کر، بے شمار بحد و حساب آنکین لا تعداد نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہوں۔ اس مختصر حمد و صلات کے بعد میں اپنے رب کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ اس جمعۃ المبارک کے خطبہ میں جس موضوع پر بحث کروں گا وہ میرا موضوع ہے سیرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو میں بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ میرے قریب قریب آ کے بیٹھیں، انشاءاللہ زیادہ نفع ہوگا۔ میری آنکھوں میں آپ کی آنکھیں رہیں گی تو بات سمجھ آئے گی، ورنہ اوپر سے گزر جائے گی۔ جتنا قریب آئیں گے انشاءاللہ تعالی اتنا ہی اللہ رب العزت سینہ آپ کا اسلام کے لیے کھولے گا۔ خطبہ مسنونہ کے اندر میں نے سورۃ نجم کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم ان کا ترجمہ سماعت کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں افرأیت الذی تولی، کیا بس آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جس نے روح گردانی کی، وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَقْدَى، تا کیا تھوڑا سا، تھوڑا مال دیا پھر بند کر دیا، روک دیا۔ عِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى، کیا اس کے پاس علم غیب ہے کہ وہ قیامت کو دیکھ رہا ہے؟ ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا وہ خبر نہیں دیا گیا اس چیز کے متعلق جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں موجود ہے؟ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں بھی موجود ہے۔ کون ابراہیم؟ الَّذِي وَفَّى، وہ ابراہیم جس نے وفا کی انتہا کر دی۔ اللہ تازر، یہ کہ نہیں بوجھ اٹھائے گا کوئی دوسرا کسی دوسرے کا۔ اللہ تازر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی، محنت کی۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ، بے شک اس کی کوشش سوف ان قریب یرا، دیکھی جائے گی۔ یہ تو تھا ان آیات کا ترجمہ۔
اب ہم اس کے پس منظر میں جاتے ہیں کہ ان آیات کا پس منظر کیا ہے۔ ولید بن مغیرہ، یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ ہیں، قوم کے سردار ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھے، آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی، نصیحت کی، اس پر آپ کی نصیحت بہت اثر کی، قریب تھا کہ وہ مسلمان ہو جاتا۔ میں ولید کی بات کر رہا ہوں، بہت بڑا آدمی تھا۔ کتنا بڑا آدمی تھا، اللہ رب العزت نے خود اس کی بڑے پن کو بیان کیا ہے سورۃ مدثر کے اندر۔ اللہ فرماتے مالم ممدودا و بنین شہودا، دنیا کے اندر جس کے پاس دو پاوریں ہوں، ایک مین پاور، دوسرا منی کا پاور۔ مین پاور جتھا، قوم، برادری، لوگ ہیں اس کے ارد گرد، یہ مین پاور ہے۔ دوسری پیسے کی پاور، جس کے پاس پیسہ بہت ہو۔ اللہ کہتا ہے یہ دونوں چیزیں ہم نے اس کو دے رکھی تھی، اور جس شخص کے پاس یہ دونوں پاوریں ہوں، اللہ نہ مارے تو کائنات کے اندر کوئی دوسرا اس کو مار نہیں سکتا، ہرا نہیں سکتا۔ بیٹے ہیں، اللہ کہتا ہے ہم نے بیٹے ایسے دیے ہیں وہ بنین شہودا، حاضر باش ہیں، گردن کٹانے والے ہیں۔ میں تو اپنے رب کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، صرف ایک بیٹا خالد بن ولید، ایک بیٹا خالد رضی اللہ تعالی عنہ، باقی قیامت تک آنے والی ماؤں کے تمام بیٹوں کو ایک طرف رکھ دو اور خالد کیلے کو ایک طرف رکھ دو تو ولید کا یہ بیٹا تمام بیٹوں سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ کائنات کے اندر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ اب قیامت تک کوئی ماں بھی خالد جیسا بیٹا پیدا نہیں کر سکتی۔ کیلا خالد کی بات کر رہا ہوں رضی اللہ تعالی۔ اللہ کہتا بیٹے ایسے دیے ہیں باپ کے حکم پہ گردن کٹانے والے ہیں۔ مال ایسا ہے، ادھر بھی انویسٹ، ادھر سے بھی آ رہا ہے، ادھر سے مال بھی انتہا کا، اولاد بھی انتہا درجے کی فرما بردار۔ اتنا بڑا بندہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی نصیحت کی، قریب تھا کہ یہ مسلمان ہو جاتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کو چھوڑ کے جب چلا، راستے میں ایک مشرک مل گیا، فقال له رجل، ایک مشرک اس کو ملتا ہے، کیا کہتا ہے؟ لما تترک دین آبائک، تو اپنے باپ کا دین کیوں چھوڑنے لگا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا تیرے باپ دادا گمراہ تھے؟ یہی آج جملہ بولا جاتا ہے، یہ آج کوئی نیا جملہ نہیں ہے۔ کیا بیٹا ساری زندگی تیرے ماں باپ غلطی تھے؟ کیا وہ گمراہی تھے؟ تجھے ہی پتا چلا ہے کہ توحید کیا ہے، تجھے ہی پتا چلا ہے کہ نماز محمدی کیسے پڑھنی ہے، تجھے ہی پتا چلا ہے کہ حج کیسے ادا کرنا ہے، تجھ سے پہلے تیرے باپ دادا گمراہی تھے۔ یہ کوئی آج کا نیا جملہ نہیں ہے، یہ بڑا پرانا جملہ ہے۔ اس مشرک نے ولید کو کہا، کہتا ہے تیرے باپ دادا غلط تھے؟ ہاں بھائی، ہم وہی کہیں گے جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم ان کنتم، فرمایا قال لقد کنتم وانتم آباؤکم فی ضلال مبین، تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں تھے۔ آخر باپ دادا بھی تو انسان ہی تھے، انسانوں نے جہنم میں جانا ہے یا جنت میں جانا ہے؟ ان کو کوئی سرکاب کے پر تو نہیں لگے ہوئے تھے، انسان ہی تھے۔ اگر وہ غلط تھے تو گمراہی پر تھے، تو باپ دادا بھی گمراہ ہو سکتے ہیں، کوئی عجوبہ نہیں ہے۔
کہ باپ دادا گمراہ نہیں ہو سکتے؟ باپ دادا بھی گمراہ ہو سکتے ہیں، وہ انسان تھے، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، وہ بھی جہنم میں جا سکتے ہیں۔ اگر ایک بچہ قرآن کا ترجمہ شروع کرتا ہے، شرک سے بیزاری کا اعلان کرتا ہے، سورۃ اخلاص سمجھ آ گئی اس کو، آیت الکرسی سمجھ آ گئی ہے، محلے والے اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں، تیرا بچہ خراب ہو رہا ہے، چوک میں کھڑا رہے سارا دن، الزام نہیں پہنچتا، کوئی لے کر کے بات یہ نہیں جاتا کہ تیرا بیٹا خراب ہو رہا ہے، نہ، جب قرآن پڑھے گا، حدیث کی طرف آئے گا، محلے کے لوگ جمع ہو کے جائیں گے، تیرا بچہ تیرے ہاتھوں نکل جانا ہی، دھیان کر لائیں دے۔ یہ کوئی نیا جملہ نہیں ہے، اس نے بھی کہا۔ ایک اور بات بتاؤں، یہ نقطہ لے کے جاؤ، حق جو ہے، حق اشخاص کے ساتھ نہیں پہچانا جاتا، اشخاص کے ساتھ، شخص کی جمع ہے، حق اشخاص کے ساتھ نہیں پہچانا جانا، حق شریعت کے دلائل کے ساتھ پہچانا جاتا ہے۔ ایک طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہلے ہیں اور ایک طرف پورا مکہ ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ حق افراد کی تعداد کے ذریعے اور ان کے اوپر دے کر کے جدھر تعداد زیادہ ہے حق وہاں ہوگا، تو سن لو، ایک طرف پورا مکہ ہے اور ایک طرف صرف محمد رسول اللہ ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پہ تھے یا مکے والے حق پہ تھے؟ تو آپ کہیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق پہ تھے۔ معلوم ہوا حق اشخاص کے ساتھ نہیں ہے، حق شریعت کے دلائل کے ساتھ ہے، حق شریعت کے برہان کے ساتھ ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ کسی شخصیت کو دیکھ کر کے حق کو نہیں پہچانا جائے گا، ادھر اتنے ہیں تو یہ حق والے ہوں گے، نہیں، حق تو بھائی شریعت کے دلائل ہیں، شریعت کی حجت ہے۔ آگے یہ کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے ولید تو ڈرتا ہے اس وجہ سے کہ کل قیامت کو کہیں تیرے جو گناہ ہے ان کی وجہ سے تو جہنم میں نہ چلا جائے، تو بے فکر ہو جا۔ یہ مشرک کہتا ہے ولید سے، تو بے فکر ہو جا، تیرے سارے گناہوں کا بوجھ کل قیامت کو میں اپنے کندھوں پہ لے لوں گا، تو بے فکر ہو جا، تو نے پریشان نہیں ہونا، دین نہیں چھوڑنا اپنے باپ دادا کا، تیرے گناہوں کا میں کہہ رہا ہوں، تیرے گناہوں کا بوجھ کل قیامت کو میں اپنے کندھوں پہ لے لوں گا۔ اچھا، ولید آخر سیانا بندہ تھا، اس نے پوچھا کہ اس کے بدلے تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا مال، پیسہ چاہیے نا، اگر تیرے گناہ اپنے کندھے پہ لینے ہیں، اپنے سر لینے ہیں، تو اس کے لیے مجھے پیسہ چاہیے۔ ولید نے تھوڑا سا پیسہ دیا، پھر بند کر دی، عقدہ، اگر اس پہ بولوں تو سارا جملہ عقدہ پہ نکل جائے، بند کر دیا۔ وہ سمجھ گیا یہ مجھ سے 2 نمبری کر رہا ہے، یہ رونگ نمبر ہے، اس نے روک لیا۔ جب پیسہ روک لیا، اللہ کہتے ہیں اَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى، کیا یہ جو اس نے بات کہی ہے مشرک نے ولید سے کہ میں تیرے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پہ لے لوں گا، اللہ کہتا ہے کہ اس کے پاس علم غیب ہے، کیونکہ قیامت کا علم تو علم غیب میں سے ہے، یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا نہیں قیامت کب آنی ہے، یہ تو علم غیب میں سے ایک علم ہے قیامت کے آنے کا، تو کیا اللہ کہتا ہے اس کے پاس علم غیب ہے؟ ایک اور نقطہ ملا کہ کوئی بندہ دین کے حوالے سے اپنی عقل سے، اپنی سوچ سے، اپنی بوجھ سے یا کسی اور ذرائع سے اگر کوئی بات کہتا ہے تو اس کے پاس کوئی حقیقی ذرائع، حق والا ذرائع نہیں، شریعت کی جو بھی بات ہوگی سن لیجئے وہ وحی کے اوپر کہی جائے گی، وہی ایک ذریعہ ہے، عقل کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے اس کے پاس کون سا ذریعہ ہے؟ عقل کی کیا وقت ہے؟ اس کے پاس ذریعہ ہونا چاہیے تو شریعت کا ہونا چاہیے، شریعت وحی کے اوپر ہے، وہی ایک ذریعہ ہے علم دینے کا۔ اگر اس کے پاس علم وحی کے ذریعے نہیں ہے، اپنی عقل سے کہتا ہے یا کسی اور ذریعے سے کہہ رہا ہے، تو اس کا علم بالکل بیکار ہے، اس کی بات بالکل جھوٹی ہے،
یہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، وہ دنیا میں کوئی بھی ہو، آئندہ ہو علم الغیب، اللہ اتنی بڑی بات، کیا اس کے پاس علم غیب ہے؟ یہ قیامت کو دیکھ رہا ہے، کیا یہ خبر نہیں دیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے میں اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ اللہ تازر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر بندہ اپنے اپنے بوجھ میں دبا ہوگا۔ یہ جو بات کہتے ہیں نا مولوی جنت میں چلے گئے تو ہم بھی چلے جائیں گے، نہ باجی، ہر بندہ اپنی اپنی سوچے، اپنی اپنی فکر کرے، انہوں نے اپنے مال بھگتنے ہیں، اپنے مال بھگتنے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ جملہ چھوڑ دیجئے، مولوی چلے گئے، علماء کرام چلے گئے تو ہم بھی چلے جائیں گے۔ آپ کون ہوتے ہیں چلے جانے والے؟ جب اللہ کہہ رہا اللہ تازر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر بندہ اپنے اپنے بوجھ کے نیچے دبا ہوگا، تو پھر کیوں کسی کے ذریعے ہم یہ کہیں کہ یہ چلے جائے گا تو میں بھی چلا جاؤں؟ ہر بندے کو اپنی اپنی فکر کرنی ہو۔ اللہ اکبر۔ آگے دو طرح کے اعمال پیش کیے گئے ہیں، ایک ہے بندے کا عمل کرنا۔ اللہ کہتا ہے جو اس نے زندگی میں دنیا میں رہ کر کے کیا ہوگا وہ سب ہم اس کو دکھا دیں گے، دکھا بھی دیں گے، اور جو بدلہ دینا ہے نیک اعمال ہے تو جزا ہے، اچھی جزا ہے وہ بھی دکھا دیں گے، برے اعمال ہے سزا ہے اللہ کہتا وہ بھی دکھا دیں گے، چھپا کچھ نہیں رہے گا، سب ایک ایک چیز اس کے سامنے عیاں کر دی جائے گی۔ مجھے ان آیات کی تفسیر نہیں کرنی، یہ تو تھا اس کا پس منظر ان آیات کا، مجھے صرف ایک آیات لینی ہے بیچ میں، وہ کیا ہے؟ وہ ابراہیم الذی وفا، اللہ کہتا ہے ابراہیم وہ ہے علیہ السلام جس نے وفا کی انتہا کر دی۔ اللہ وفا شد کے ساتھ ہے، کسر ہی کوئی نہیں چھوڑی، اللہ کہتا ہے وفا کی، اللہ کے ساتھ ایسی وفا نبھائی اس نے۔ اگر آپ سے کوئی کہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بیان کرو 3 جملوں کے اندر تو کیسے کرنی ہے؟ بس یہ یاد پڑھنی ہے، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، بس پوری سیرت بیان ہو گئی ابراہیم۔ کتنا بڑا جملہ ہے، وفا کی، اللہ کہتا ہے ایسی وفا کی ہے کہ وفا کی انتہا کر دی ابراہیم۔ وفا کہتے کس کو ہے؟ چلو وفا کا معنی سمجھ لیں تھوڑا سا۔ وفا کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کوئی عہد کیا، پھر اس عہد کو پورا کیا، تو اس لیے اس کو ایفائے عہد کہتے ہیں۔ کوئی عہد کیا ہوگا، وہ کون سا عہد ہے؟ کیا ہوگا نہیں بلکہ کیا ہے، قرآن میں سورۃ البقرہ ہے، قرآن کی 2 نمبر کی سورت ہے، اس کی آیت نمبر 130 میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، اللہ کہتا ہے جب اس کے رب نے کہا اس سے، کس سے؟ ابراہیم علیہ السلام، مطیع ہو جا، فرما بردار ہو جا، تو کیا کہتا ہے؟ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ میں نے اپنے آپ کو سلنڈر کر دیا ہے، مطیع ہو گیا ہوں، فرما بردار ہو گیا ہوں رب العالمین کے لیے۔ اللہ نے عہد لیا کہ میرا فرما بردار بن جا، کیا مانا؟ اس کا آسان معنی یہ ہے کہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں میرے ہر حکم پر کیا کہنا؟ یس، نو نہیں، میرا حکم تیری عقل میں آئے یا نہ آئے، تیرے فہم میں آئے یا نہ آئے، تیرے دل کو اچھا لگے یا نہ لگے، میرا حکم آنے کے بعد صرف یس ہے، نو نہیں۔ چلو ذرا اور اچھے سے سمجھا دیتا ہوں وفا کا معنی، توجہ پوری رہی ہے۔ جلال الدین رومی نے، صوفی ہے اگرچہ لیکن بعض اوقات بڑی پتے کی بات کہتا ہے یہ جو دنیا ہے نا یہ کشتی کی مانند ہے، جب تک کشتی سمندر کے اوپر رہتی بحفاظت رہتی ہے، لیکن جو ہی اس کشتی کے اندر پانی آ جائے تو کشتی کیا ہوتی ہے؟ تباہ و برباد، اور جو بیچ میں ہے وہ بھی سارے ہلاک۔ تو بھائی دنیا میں رہنا ہے، دنیا کو دل میں بسانا نہیں ہے۔ یہی جلال الدین رومی کہتا ہے، ایک واقعہ بیان کرتا ہے، محمود غزنوی، اس کا ایک غلام تھا ایاز، آپ نے وہ شعر سن رکھا ہوگا علامہ اقبال کا،
کہ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ ایاز غلام تھا محمود کا. اس بادشاہ کو یعنی کہ محمود کو ایک دوسری سلطنت سے، ریاست سے بہت قیمتی ایک موتی ہیرا نیاب قسم کا تحفے کے طور پہ آتا ہے. اس کے تقریباً وزراء کی تعداد 68 یا 67 تھی. وزراء بیٹھے ہوئے، دربار لگا ہوا ہے. محمود غزنوی خود تخت پہ جلوہ فروز ہے، ہاتھ میں وہ موتی پکڑا ہوا ہے. ایک کو بول کے کہتا ہے سنو، یہ موتی اتنا قیمتی ہے کہ کوئی ریاست اس موتی کی قیمت کو ادا نہیں کر سکتی، اتنا قیمتی ہے. تمام سے ایک ایک کر کے سب سے بولتا ہے. پہلے اس کی اہمیت کو بیان کرتا ہے، اہمیت کو بیان کرنے کے بعد اس کی قیمت کو بیان کرنے کے بعد پھر پہلے وزیر کو دے کر کے اس موتی کو ایک ہتھوڑا دیتا ہے. کہتا ہے وزیر اس موتی کو توڑ ڈال. وزیر مسکراتا ہے، کہتا اتنا قیمتی موتی ہے اور بادشاہ کہتا توڑ دے. شاید بادشاہ مجھ سے مذاق کر رہا، وہ نہیں توڑتا، انکار کر دیتا. اسی طرح 68 تک بات جاتی ہے، سب انکار کرتے ہیں. سب ایک ایک کر کے سب نے انکار کر دیا، توڑا کس نے؟ ایک نہیں. سب مسکرا کے بات کو ٹالتے ہیں کہ شاید بادشاہ ہماری آزمائش کر رہا ہے، بادشاہ ہم سے مذاق کر رہا ہے. اتنا قیمتی موتی اور بادشاہ کہتا توڑ دو، شاید ہم سے مذاق کر رہا ہو. بادشاہ نے ایاز کو بلا لیا، محمود نے، ایاز ادھر آؤ. ایاز آ گئے. ایاز یہ موتی لو اور اس کو توڑ دو. ایاز نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، نہ آگے نہ پیچھے، تھوڑا لیا موتی پہ مارا، موتی کے ٹکڑے کر دیے. اب کہا اے ایاز، ان وزراء کو وفا کا معنی سمجھا. وفا کس کو کہتے ہیں؟ پھر ایاز نے کہا اے محترم نامور، اے مشہور لوگوں، سنو، ایک طرف یہ دنیا کا قیمتی موتی ہے اور دوسری طرف میرے آقا کا حکم ہے. اگر میں اپنے آقا کے حکم کو نہ مانتا تو میں سمجھتا یہ موتی میرے آقا کے حکم سے زیادہ قیمتی ہے. تو لہذا وفا یہ ہے، میں نے اس موتی سے زیادہ اپنے آقا کے حکم کو قیمتی مانا ہے. اسی لیے جب میرے آقا نے مجھے حکم دیا کہ اس کو توڑ، میں نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، نہ موتی کی قیمت دیکھی، کیونکہ میرے بادشاہ کے حکم کے آگے موتی کی کوئی قیمت. یہی وفا ہے. سمجھ گئے وفا کا معنی؟ اللہ ایاز ذرا ان کو وفا کا معنی سمجھا دے، سمجھ جائے وفا کس کو کہتے ہیں. یہی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے ہر حکم پہ یس کہا ہے تو وفا ہے. یس نو ہے ہی نہیں تھا. میں حاضر، اللہ حاضر، نو نہیں تھی. کیسی وفا ہوگی ابراہیم علیہ السلام کی؟ وفا کے کس مقام پہ ہوں گے کہ ابراہیم کی وفا کے خود اللہ گواہی دے رہا ہے. تصور کیجیے، وہ ابراہیم الذی وفا، کس مقام پہ وفا کے ہوں گے کہ خود پروردگار کائنات کا خالق اور مالک خود گواہی دے رہا ہے ابراہیم کی وفا. کون سا درجہ وفا کا ہوگا؟ ابو بکر وراق لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے ہر حکم پر یس کہا تو پھر اللہ رب العزت نے 3 چیزوں میں ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا. فَابْتَلَاهُ فِي مَالِهِ وَوَلَدِهِ وَنَفْسِهِ، مال میں آزمایا اللہ نے، اولاد میں آزمایا رب نے، اور خود اللہ نے اس کی جان میں آزمایا. جان میں کیسے آزمایا؟ ابراہیم علیہ السلام کی قوم میلے پہ گئی، پیچھے سے ابراہیم علیہ السلام نے ان کے معبد خانے میں داخل ہو کر کے بتوں کا، ان کے خداؤں کا، جو جھوٹے خدا تھے، ان کا حشر نشر کر دیا. کسی کا بازو، کسی کی ٹانگ توڑ ڈال کر کے بڑے بت کے کندھے پہ کلاہڑا رکھ دیا. قوم واپس آتی ہے، جب وہ معبد خانے میں جاتی ہے تو سارے کے سارے وہ تو ٹوٹے پڑے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان بتوں کے ساتھ کس نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا بستی میں ایک ہی نوجوان ہے ابراہیم نام کا، بلاؤ ذرا اس کو. ابراہیم علیہ السلام آ گئے،
کہا ان کے ساتھ کس نے کیا ہے؟ قصہ مختصر، ابراہیم علیہ السلام نے تمثیل کے ذریعے ان کو سمجھانا چاہا تھا، جب یہ کھا نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، پی نہیں، یہ تمہارے خدا کیسے ہوئے؟ قوم سمجھ گئی کہ انہوں نے کیا ہے، کہتے ہیں ذرا آگ جلاؤ۔ مفسرین لکھتے ہیں اتنی اونچی آگ کی اونچائی اتنی بلند تھی کہ اوپر سے کوئی پرندہ نہیں گزر سکتا تھا، روح زمین پر اس سے پہلے اتنی بلند آگ نہیں جلائی گئی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، سورۃ الانبیاء ہے، قرآن کی 21 نمبر کی سورت ہے، اس کی آیت نمبر 68 میں، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین، کہتے ہیں اس کو پکڑو، آگ میں پھینکو۔ آگ میں کیوں پھینکنا ہے؟ تاکہ اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ پتا چلا جہاں مواحد ہو نا وہاں مشرک خطرے میں ہی رہتے ہیں، جہاں حق و باطل ہمیشہ ڈاواں ڈول ہی رہتا ہے۔ کوئی ایک محلے کی مثال لے لیں، مواحد بندے سے بڑا ڈر رہتا ہے، خوف رہتا ہے لوگوں کو، پورے کا پورا محلہ اس کے خلاف ہوتا ہے۔ اٹھاؤ اس کو، آگ میں پھینکو۔ پھینکنا کیوں ہے؟ تاکہ تم اپنے معبودوں کی مدد کر سکو۔ اللہ اکبر۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی، جان قربان کر رہے ہیں، تو اللہ نے کیا کہا؟ قلنا یا نار، اس سے اگلی آیت ہے، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ذرا میرے ابراہیم پر ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا۔ ایک بات بتاؤں، قلنا جبرائیل سے نہیں کہا، کسی فرشتے سے نہیں کہا کہ جا فرشتے جا کر کے آگ کو ٹھنڈا کر، بارش برسا دے۔ اگر میرا اللہ آگ کو بجھا دیتا، آگ کو بجھا دیتا تو کائنات کے اندر دوبارہ کبھی آگ نہ جلتی۔ پھر اللہ کی قدرت کا بھی کیسے اندازہ ہوتا ہے؟ آگ بجھا کے ابراہیم نے بجھایا تو پھر کی بجھایا؟ پھر تو بجھایا کچھ نہ، پھر تو ان کی قدرت کا اظہار ہی کچھ نہ ہویا نا۔ آگ بھی جلے تھی، ابراہیم نے کچھ نہ ہوئے، مزہ تا دے۔ اللہ کتنے رحیم ہیں، کتنے بڑے ہیں ہمارے رب۔ آگ جل رہی ہے، کہا قلنا، ہم نے کہا۔ اللہ کہہ رہا، انداز دیکھو کیسا شاہانہ انداز، قلنا، اللہ کہتا ہم نے کہا اے آگ جلتی بھی رہا ہے لیکن جو تیری خصلت ہے وہ خصلت بھول جا، عادت نہیں تو نے اپنی اپنانی، تیری عادت ہے جلانا، تیری خصلت ہے جلانا، اس خصلت کو بھول جا، وہ خصلت اختیار نہیں کرنی ہے تمہیں۔ اعلیٰ ابراہیم کہہ کر کے اس بات کا پیغام دیا ہے کہ یہ صرف خاص ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھا، بس نہ اس سے پہلے کسی اور کے لیے ہوا، نہ بعد میں کسی اور کے لیے ہوا، یہ خاص ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ اور کہا بردن ٹھنڈی ہو جا، وسلامن، سلامتی کا کیا معنی تھا؟ ایک معنی تو یہ تھا کہ زیادہ ٹھنڈی نہ ہو جائے، کہ کہیں ابراہیم علیہ السلام کو سردی نہ لگنا شروع ہو جائے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیسیں ہوتی ہیں خطرناک آگ کے اندر، بندہ آگ سے نہ مرے، دھوئیں سے مر جاتا ہے۔ دوسرا سلامتی کا معنی یہ ہے کہ تیرے اندر جو خطرناک گیسیں ہیں وہ بھی میرے ابراہیم پر سلامتی والی رہیں۔ اللہ، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا بال تک جلا نہ سکے، کچھ نہ کر سکے، یہ سلامتی کا معنی۔ اللہ کتنی محبت کرتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ کتنا بڑا ہمارا رب ہے، کتنا بڑا ہمارا رب ہے، حقیقت ہے ساری کی ساری محبتوں کا مستحق صرف اللہ ہے۔ اولاد سے، مال سے، پیسے سے، دنیا سے، یہ ساری محبتیں فیک ہیں۔ آج ہم ان سب محبتوں میں پڑے ہوئے ہیں، حقیقی محبت سے دور ہیں۔ اللہ کرے اللہ ہمیں وہ حقیقی محبت دے دے، اللہ ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ اپنی محبت ڈال دے، اللہ سے بڑھ کے کسی اور کی محبت ہی نہ۔ وہ کتنا رہی، آگ جل رہی ہے یار، آگ جل رہی ہے، آگ بجھی نہیں ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نہیں کیا۔ اور ابراہیم بھی کتنی محبت کر رہے ہیں، اللہ نے جان مانگی، ابراہیم نے اپنی جان کو حاضر کر دیا۔ اللہ
اللہ رب العزت نے کہا ٹھیک ہے ابراہیم، میں نے تیری جان تھوڑی لینی تھی، میری تو آزمائش تھی، میں تو چیک کر رہا تھا تجھے، تو نے 100/100 نمبر لے لیے، بہت بڑا امتحان تھا، تو نے پاس کر دیا۔ اب ایک اور امتحان ہے تیرا، یہ جو تیرا بچہ ہے نا، بچہ شیرخوار بچہ، ابھی چند دنوں کا ہے، دودھ پینے والا ہے، اس کو لے اور اپنی بیوی ہاجرہ کو لے۔ کہاں فلسطین اور کہاں مکہ، اس وقت مکہ نہیں تھا، صحرا اور بیابان سب، یہ لے اور وہاں جا کر کے چھوڑ دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو لیا، چلتے گئے، ایک تھیلا جس میں کچھ کھجوریں تھی اور ایک مشکیزہ جس میں تھوڑا سا پانی تھا، لے کر کے چل پڑے جہاں آج اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے۔ اس وقت کچھ بھی نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اتنی لمبی مسافت طے کرنے کے بعد وہاں چھوڑا، ثم قفا ابراہیم، بخاری شریف ہے، کتاب الانبیاء ہے، حدیث نمبر 3364 ہے۔ حدیث بہت طویل ہے، بہت لمبی، لیکن صرف بیچ میں سے وہ ٹکڑا لینا چاہتا ہوں۔ ثم قفا ابراہیم منطلقا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے اور بیوی کو چھوڑا ہے اور چل پڑے۔ فتابعتہ اسماعیل، تو حضرت ہاجرہ آپ کی بیوی آپ کے پیچھے دوڑ پڑی، آپ کے پیچھے چل پڑی۔ جب پیچھے چلی فرمایا فقالت یا ابراہیم این تذهب وتترکنا بهذا الوادی الذی لیس فیہ انس ولا شیء۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو، شیرخوار بچے جو بڑھاپے میں ملا ہے، اس کو اور اپنی بیوی کو چھوڑا اللہ کے حکم پر، چلے ہیں، پیچھے مڑ کے دیکھ نہیں رہے، بیوی پیچھے دوڑی، کہا ابراہیم آئین تذهب، اب کہاں جا رہے ہیں؟ وتترکنا، ہمیں چھوڑ کر کے، بهذا الوادی الذی لیس فیہ انس ولا شیء، آپ ایک ایسی وادی میں چھوڑ کے جا رہے ہیں جہاں انسان تو دور کی بات کوئی اور چیز بھی نظر نہیں آتی۔ کیسی محبت ہو، کتنا عجیب بنتا ہے یہ، جس کے دل میں اللہ کی محبت کے سوا کوئی محبت نہیں۔ سچ کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات، کہ صرف میرا منہ تو رب کی طرف ہے، اس دل میں محبت اللہ کی سوا کسی اور کی ہے ہی نہیں، چہرہ اللہ کی طرف تھا، اس کے سوا کسی کی طرف دیکھتا ہی نہیں۔ بیوی بار بار بولتی کہ آپ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، چھوٹا بچہ ہے، میں کتنا بڑا دل ہوگا۔ فقالت لہو ذالک مرارا، ایک دفعہ نے کئی دفعہ پوچھا ابراہیم سے، وجعل لا یلتفت الیہا، وجعل لا یلتفت الیہا، آپ نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی، دیکھا ہی نہیں، مڑ کے نہیں دیکھا، بی بی مڑ کے نہیں دیکھا۔ بیوی پیچھے چلتے چلتے پوچھتی جا رہی، ابراہیم بتاؤ ہمیں کیوں اس صحرا اور بیابان میں چھوڑ کے جا رہے؟ کتنا بڑا دل تھا میرے ابراہیم علیہ السلام کا، جس کے دل میں اللہ کی محبت کے سوا کسی اور کی محبت نہیں تھی۔ پھر صرف پوچھتی ہے فقالت لہو اللہ الذی امرک بہذا، ابراہیم چلو ٹھیک ہے، ہماری طرف دیکھتے نہیں ہو، بولتے کچھ نہیں ہو، صرف اتنا بتا دو کیا اللہ نے حکم دیا؟ پھر دیکھا نہیں، بولے نہیں، فقالت نعم، صرف اپنی گردن نعم میں ہلا دی، ہاں اللہ نے حکم دیا ہے۔ وہ بی بی بھی بڑی تھی، بہت بڑی عورت، کیا کہتی؟ فقالت اذن لا یضیعنا، ٹھیک ہے ابراہیم پھر آپ چلے جائیں، ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے۔
اب اسماعیل علیہ السلام پڑے ہیں، کھجوریں ختم، پانی ختم، اب چھاتی میں دودھ بھی ختم، بچہ دودھ پینے والا ہے، ماں کہاں تک برداشت کرتی؟ اب جب اسماعیل علیہ السلام رو رہے ہیں تو ماں بیٹھی ہوئی ہے سکون سے، کیوں؟ یہ یقین تھا کہ لا یضیعنا، ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ لیکن جب اسماعیل نے تڑپنا شروع کر دیا بھوک کی وجہ سے، ماں تھی نا، تھوڑی سی ہمت چھوٹ گئی، بچے کو وہاں چھوڑا اور باہر نکلتی ہے تو سامنے صفا پڑی، جس کو صفا کہتے ہیں، وہ پہاڑی نظر ہے، اس کے اوپر چڑھی، آواز دیتی ہے وہاں کون تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر اپنے بچے کی طرف دیکھتی ہے، قصہ مختصر، صفا اور مروہ سے 7 چکر لگاتی ہے۔ جب وہ میرے رب کی بنی تو اللہ رب العزت اس کے بن گئے۔ اللہ نے کہا اے حاجیو، قیامت تک جو بھی آئے گا، جس طرح یہ عورت دوڑتی رہی، میری بندیاں دوڑتی رہی، تم دوڑتے رہو گے تو تمہارا حج ہوگا۔ اللہ، جب کسی کا امتحان لیا جائے اور وہ بھی ٹف ہو اور اس میں سے پورے نمبر لے، تب سند جاری کی جاتی ہے۔ ابراہیم کو پتہ کون سی سند جاری کی گئی؟ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم علیہ السلام تو ساڈا دوست ہیں، یار تے سجن تے بیلی۔ خلیل پتہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ خلت سے مشتق ہے، خلت کا معنی جانتے ہیں؟ خلت کہتے ہیں کہ جس کے جسم کے ایک جز میں جسم کے ایک جز میں اور روح کے ایک حصے میں اللہ کی محبت سما گئی ہو، اللہ، اس کو خلت کہتے ہیں۔ تو ابراہیم وہ تھے جس کے جسم کے ایک جز میں اور دل کے ایک ہی کے حصے میں محبت کی روح سما گئی تھی، وہ بھی اللہ کی محبت کی روح۔ اور ایک اور نقطہ بتاؤ، نقطہ، بڑے بڑے لوگ حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں، لیکن اگر سن لو، ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو چھوڑا تو ایک تھوڑا سا ہٹ کر کے کہ جہاں ان کی نگاہ نہ جائے دعا بھی کی تھی۔ اس دعا میں کیا کہا تھا؟ دعا لمبی ہے، کہا تھا افئدۃ من الناس، یہ بیت اللہ بنے گا نا، اللہ ان کی طرف ان کے دل کھینچتے آئیں دل۔ تہوا، یہ تہوی جو لفظ ہے نا، یہ ہوا کا معنی کیا ہے؟ جب ایک شکرا، آپ نے کبھی شکرا دیکھا ہے؟ عقاب جب اپنے شکار کو زمین کی طرف دیکھتا ہے تو اپنے پروں کو سمیٹ کر کے جتنی تیز نیچے آتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تہوی وہ لفظ استعمال کیا کہ اللہ اس سے زیادہ تیزی سے ان کے دل مکہ کی طرف کھینچتے چلے جائیں۔ اللہ اکبر۔ پتا چلا کہ اگر کوئی شخص بدن کے ساتھ، جسم کے ساتھ بیت اللہ جاتا ہے تو یہ ٹور ہے، حج نہیں ہے۔ جو بندہ دل لے کر کے جاتا ہے وہ حج ہے، وہ حج دل، وہاں دل جاتے ہیں، جسم نہیں جاتے۔ آج ہم جسم لے کے جاتے ہیں، جسم کے ساتھ حج نہیں ہوتا۔ حج اتنے عامق ہے، روحانیت ختم ہو گئی۔ ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، طواف کر رہا ہے، تب بھی سیلفی ہے، سٹیٹس فیس بک پہ چڑھا ہوا ہے۔ مولوی نہیں بچے، مولوی، حج بدن ہے صرف، وہ ٹور ہے، ٹور، صرف ٹور۔ حج صرف اس کا جو دل لے کے جاتا ہے، دل۔ افئدۃ من الناس، وہاں جسم نہیں جاتے، دل جاتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جب آزمایا گیا تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام جب ہر آزمائش پہ پورا اترے تو اللہ نے سرٹیفکیٹ سند جاری کر دی، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ چلو اب اللہ نے ایک اور امتحان لیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ٹھیک ہے ابراہیم، تو اس میں بھی پاس ہو گیا، علیہ الصلوۃ والسلام اس میں بھی پاس ہو گیا، اب ایک اور امتحان، اپنے بچے کو ذبح کر دے۔ بچے کی گردن پہ چھری پھیر دے، امتحان تھا۔ اب یوں کہہ لیجئے کہ اللہ کہہ رہا ابراہیم سے کہ اپنے بڑھاپے کی لاٹھی کو اپنے ہاتھ سے توڑ دے۔ اللہ اکبر، اپنے بڑھاپے کی لاٹھی کو اپنے ہاتھ سے توڑ دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتے سو صافات قرآن کی 37 نمبر کی صورت، اس کی آیت نمبر 99 سے لے کر کے 107 تک جب آئے تو کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں نے خواب دیکھی ہے، خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔
تو تیرا کیا خیال ہے بیٹا؟ بیٹے نے کہا کالا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے جو حکم دیا ہے نا آپ کر گزرے، مجھے صابروں میں سے پڑھ۔ چلو اس آیت میں سے چند ایک نقطے ہیں وہ لے لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیوں کیا؟ کیوں ضرورت پیش آئی ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے مشورہ کرنے کی، جبکہ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے؟ کیا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر بیٹا کہے گا کہ ٹھیک ہے ابا میں حاضر ہوں، تو ابراہیم اللہ کے حکم کو پورا کر دیتے؟ اگر کہتا نہیں بابا میں گردن نہیں کٹواؤں گا، میں ذبح نہیں ہوں گا، تو ابراہیم علیہ السلام کہیں گے ٹھیک ہے اللہ کے حکم کو چھوڑ دیں گے؟ اور بھائیو نعوذ باللہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ صرف اس ابراہیم کا اسماعیل سے پوچھنا اس وجہ سے تھا کہ وہ اپنے بیٹے کا ایمان چیک کر رہے تھے، جذبہ ایمانی کتنا میرے بیٹے کے اندر، آخر پرورش تو اس کی ماں کر رہی، میں تو یہاں ہوں ہی نہیں۔ اس لیے مشورہ کیا کہ بیٹے کا ایمان چیک کر لوں، اپنے بیٹے کا توکل اور یقین چیک کر لوں۔ جب بیٹے کا یقین چیک ہو گیا، دوسری بات، دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جبکہ اللہ کا حکم تھا یہ کیوں کہا کہ انی ارا فی المنام، بیٹا میں نے خواب دیکھی ہے؟ ابراہیم ایسے بھی تو کہہ سکتے بیٹا اللہ کا حکم ہے تو تیار ہو جا، میں تیری گردن تے چھری پھیرنی، لیکن نہیں، حکم کی بجائے کیا کہا؟ میں نے خواب دیکھی ہے۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ خواب کا نام اس لیے لیا کہ اگر میرا بیٹا اسماعیل تھوڑا بہت پسو پیش کرے تو کہیں اللہ کی حکم عدولی نہ ہو جائے۔ اللہ، کتنی بڑی حکمت! اگر کہہ دیتے اللہ کا حکم ہے اور اسماعیل پسو پیش کر دیتے تو اللہ کے نافرمانوں میں سے لکھے جاتے، اس لیے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھی ہے، خواب دیکھی ہے، یہ حکمت تھی اس میں۔ تب اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان جو آپ کو حکم ملا ہے، اچھا دیکھے یہ ہے خاندان نبوت میں جب تربیت ہوتی ہے نا کسی بچے کی تو اس کو پتا ہے باپ نے تو حکم کا نام ہی نہیں لیا تھا، باپ نے تو کہا تھا مجھے خواب آئی ہے، تو بیٹے کو پتا تھا خواب جو ہوتی ہے نبی کی وہ کیا ہوتی ہے؟ وہی ہوتی ہے، وہ حکم ہی ہوتا ہے خدا کا۔ یہ خاندان نبوت میں اسماعیل علیہ السلام کی تربیت تھی، شاندار تربیت۔ اللہ، اچھا آگے یہ کہنا کہ من الصابرین، یہ نہیں کہا کہ میں صبر کرنے والا ہوں، نہ نہ نہ، میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، پتا چلا کہ صبر کرنے والا اسماعیل ہی نہیں تھا، اس سے پہلے بھی بہت تھے علیہ السلام۔ دوسرا یہ جو صبر کا لفظ بولا ہے نا، کہا کہ بابا یعنی کہ اس کام کے نیکی کے کام میں آپ کا پورا تعاون کروں گا، آگے انشاءاللہ کا لفظ بڑھا دیا۔ اور کیا اس میں حکمت تھی؟ یعنی کہ اسماعیل علیہ السلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے اپنے جسم پر، اپنی طاقت پر، اپنی قوت پر، اپنے بازوؤں پر اعتبار نہیں کیا، بلکہ میں نے مشیت الہی پر اعتبار کرتے ہوئے انشاءاللہ کہہ رہا ہوں۔ اتنا بڑا کام انشاءاللہ کے بغیر نہیں ہوتا۔ ہم نے بھی جب بڑا کام کرنا ہو تو انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ کہا آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے، صبر بھی انشاءاللہ کے بغیر نہیں ہوتا۔ یعنی کہ جسم پر، حوصلے پر، طاقت پر، قوت پر اعتبار نہیں ہے، بلکہ کس پر اعتبار ہے؟ اللہ کی مشیت پر اعتبار کیا۔ انشاءاللہ اسی لیے کہا کہ اللہ نے چاہا تو مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ تو تھا۔ ٹائم 2 منٹ باقی ہیں، آگے میں چاہتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام، چلو تھوڑا سا بیان کرتا ہوں، ایک آیت بات کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اب مال کے ساتھ کیسے آزمائے گے؟ اولاد بھی ہو گیا، جسم بھی ہو گیا، اب مال کے ساتھ آزمائے گے۔ کیا ہے؟ قوم نے نکال دیا، ہجرت کر رہے ہیں۔ ہجرت کیسے؟ فرمایا قال انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ الی ربی کا ہے، الی ربی، میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، رب کی طرف جانے والا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا لفظ استعمال، یہ قرآن ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے نا، وہ اللہ کی طرف جا رہا ہے، مت سمجھے وہ اس ملک سے دوسرے ملک جا رہا ہے، نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی طرف جا رہا ہوں، اللہ کی طرف۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا یہ انوکھا کام تھا۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اور نہ بعد میں تقریباً
تقریباً پہلے تو کسی نے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی ہے ہجرت، لیکن پہلے ابراہیم علیہ السلام سے یہ طریقہ ہے ہی نہیں تھا کہ اللہ کے لیے ملک چھوڑنا۔ ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے شخص ہیں، پہلے آدمی ہیں جنہوں اللہ کے لیے اپنا گھر بار، مال، دھندا، ہر چیز چھوڑ کر کے اللہ کے لیے ہجرت کی۔ کہا الہ ربی، میں اپنے رب کی طرف، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا، اللہ کی طرف ہجرت کی ہے۔ اچھا ذرا وہ قربانی کی طرف تھوڑا سا اور آ جاتے ہیں۔ اب بیٹے کو جب، کیونکہ ایک مولوی کہتے ہیں، بعض علماء کرام کو میں نے سنا ہے کیا کہتے ہیں، بچے نے کہا بابا میری آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے، میرے ہاتھ باندھ لیجئے، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے، یہ نہ ہو کہ کہیں پدر کی محبت جو پسرم سے ہے وہ حائل نہ ہو جائے اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں، تو اس لیے ضروری ہے کہ باپ آپ بھی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے، یہ نہ میرا تڑپتا ہوا آپ دیکھ کے آپ مجھے چھوڑ دیں۔ حالانکہ یہ سب جھوٹ تھا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا، اللہ، جب اسماعیل ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے، ابراہیم ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، وَتَلَّهُ، تلّہ سمجھتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام کو لیا اور چٹ پل نیچے لٹا دیا۔ جانور کو اٹھا کے جب مارا جاتا تلّہ بولا جاتا، وہاں اللہ نے بھی تلّہ بولا جا۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور گردن پہ چھری رکھ کے چلانا شروع کر۔ اللہ نے کہا وَنَادَيْنَا، ادھر بھی کوئی فرشتہ نہیں بیچ میں رکھا، ادھر بھی کل نہ کہا۔ ابراہیم اور اللہ کی محبت تو دیکھے کیسی ہے۔ وَنَادَيْنَاهُ يَا ابراہیم، ہم نے آواز دی، اے ابراہیم قَدْ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک آپ نے اپنی خواب کو سچ کر دکھایا ہے۔ بات اور بھی بندہ اس واقعے سے ابراہیم علیہ السلام سے جو ہمیں نصیحت ملتی ہے، قربانی کرنے جا رہے ہیں، قربانی میں جو اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سے جو باتیں معلوم ہوئی وہ ساری ہماری ذہنوں میں ہونی چاہیے۔ سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے اور خالصتاً اللہ کے لیے ہمارا ذبیحہ ہونا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا چند کلموں کے ذریعے۔ ایک ہوتا ہے ابتلا اور ایک ہوتا ہے بلا، ان کو سمجھ لیں۔ ابتلا کس کو کہتے ہیں، بلا کس کو کہتے ہیں؟ ابتلا یہ ہے آزمائش۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی، بیٹا ذبح کروانے میں، پھر خود کو آگ میں ڈلوانے میں، پھر ملک کو چھوڑنے میں، ہجرت کروانے میں۔ اگر میرا رب ویسے ہی کہہ دیتا ابراہیم علیہ السلام انی جاعلک للناس اماما، تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ اللہ جو ابراہیم علیہ السلام کو تو نے یہ عہدہ دیا ہے، کیا یہ اس عہدے کے قابل ہے؟ کیا یہ اس کی ابیلٹی رکھتا ہے؟ کیا اس میں یہ صلاحیت ہے؟ جو عہدہ اس کو دیا گیا یہ اس عہدے کے قابل تھا؟ ان کے منہ بند کرنے کے لیے، ان کا اعتراض ختم کرنے کے لیے اللہ نے آزمائش کی ابراہیم علیہ السلام۔ اس کو کہتے ہیں ابتلا، آزمائش، تاکہ لوگوں کے منہ بند ہو جائیں۔ اللہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ ابراہیم کو اگر میں نے ساری کائنات کا امام بنایا ہے، ابراہیم کائنات کی وہ واحد شخصیت ہے جو غیر متنازع ہے۔ عیسائی کہتا ہے ابراہیم ہمارے ہیں، یہودی کہتا ہے ہمارے ہیں، مکہ کے مشرکین کہتے تھے ابراہیم ہمارے ہیں، مسلمان کہتے ہیں ابراہیم ہمارے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ سب ابراہیم کو اپنا مانتے ہیں، غیر متنازع شخصیت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ یوں ہی نہیں بن گئے، اللہ کہتا ہم نے آزمائش کی، ابتلا۔ اور بلا کیا ہوتی ہے؟ اگر کسی کو سزا مل رہی ہے اس کے کرموں کی، اس کے گناہوں کی، ایک تو یہ کہ وہ جان لے کہ وہ حقیقت میں مجرم ہے، اس کو جو سزا مل رہی وہ صحیح مل رہی، دوسرا لوگ بھی جان جائیں اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، اس کے جرموں کی یہی سزا ہونی چاہیے۔ یہ ہے ابلا اور بلا میں، ابتلا اور بلا میں یہی فرق ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو سیرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنانے کی توفیق دے اور ملت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر چلنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔